پہلا جو میرے سامنے آیا ہے پرچی پر لکھا ہوا کہ مسلمین حضرات کہتے ہیں اہل حدیث جماعت نہیں فرقہ ہے، کہ یہ بات صحیح ہے؟ مسلمین حضرات کہتے ہیں کیا مطلب؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے مسلمین کا تو الحمدللہ ہم سب مسلم ہیں، الحمدللہ ہم سب مسلم ہیں۔ پاکستان ہندوستان میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مسلم لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلمان۔ مسلمان ہیں نا، یہ صرف وہی مسلمان ہیں جو 1975 میں رجسٹرڈ ہوئے، کیا وہی مسلمان ہیں؟ نہیں، جنہیں عمر کے آخری حصے میں خیال آیا فرعون کی طرح کہ اننی من المسلمین، میں بھی مسلمین میں سے ہوں، تو کیا وہ نہیں؟ بھائی ہم سب مسلم ہیں۔ عرب میں آپ دیکھیں تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمون اور المسلمون کہہ رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ مسلم ہیں۔ مسلمین یہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ فرقہ پرست ہے، یہ رجسٹرڈ فرقہ پرست ہیں۔ تو جب سوال کرنا ہو تو پھر یوں بولیں مسعود صاحب کی جماعت والے یہ کہتے ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ اہل حدیث میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اس کے کئی گواہ موجود ہیں۔ مولانا کیا نام ہے ان بزرگوں کا، سانگڑ میں ہوتے ہیں بزرگ نحیف سے، اعظم لانڈر صاحب، یہ بکھر جمالی میں میرا پروگرام تھا، وہاں پر ایک بندے کو لے کر آئے، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اہل حدیث نام کا ثبوت دیں۔ اسی قسم کے کسی فرقے سے تھا وہ، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے میرا تعارف لینا چاہ رہے ہیں، ذرا اپنا تعارف بتائیے۔ کہتا ہے میں مسلم ہوں۔ میں نے کہا بھائی مسلمین نام کی کم و بیش 25-30 تنظیمیں مختلف عقائد اور نظریات والی میرے سامنے ہیں، تو آپ کون سے تنظیم سے ہیں یا پارٹی سے ہیں یا فرقے سے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے ماننے والے ہیں، مطلب ان کے دعوت پہ چلنے والے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر عثمانی صاحب کا فرقہ تقریباً 7-8 شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور سبھی آپس میں ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں۔ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ ان میں سے کون سے ہیں؟ میری شکل دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ لانڈی میں ایکڑی مسجد آئے۔ میں نے کہا اچھا سعید احمد جی ہاؤ، تو پھر سندھی میں بتا رہے ہیں وہ مجھے کہ وہ جو سعید احمد والی مسجد ہے نا مسلمین کی، میں وہ والا مسلم ہوں، سعید احمد والا مسلم ہوں۔ میں نے کہا یار تمہارا تعارف خود شخصی ہے، اور شخصی بھی اتنا محدود کہ کراچی کے اتنے بڑے، کراچی جیسے اتنے بڑے شہر کے اندر ایک مسافاتی علاقہ دور دراز کا لانڈی، اور لانڈی کے اندر بھی صرف ایک مسجد، اس ایک مسجد میں بھی ایک شخص جو نہ عالم ہے نہ جس نے دین کی تعلیم حاصل کی، اس سعید احمد سے تم پہچانے جاتے ہو، اور تم ہم سے اٹھ کر کہتے ہو کہ اپنا تعارف کراؤ، اہل حدیث نام کا ثبوت دو۔ تمہارا اپنا تعارف ایک شخصی تعارف ہے۔ الحمدللہ اگر آپ اہل حدیثوں کی طرف اشارہ کریں گے تو علماء کی ایک فوج ظفر موج ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، کتنے ہی علماء ہیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، سندھ میں ہمارے معروف شخصیت فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، محدث دوران، محقق دوران، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے، لیکن ہمارا تعارف یہ نہیں ہے کہ ہم عبداللہ ناصر والے اہل حدیث ہیں۔ کیا ہمارا یہ تعارف ہے؟ نہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ جہاں تک فرق کی بات ہے تو فرق اللہ کی قسم یہ ہے کہ اہل حدیث وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، تو ماننے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، ابھی کا نہیں، 1996 سے لے کر 2022 تک، کتنے سال ہو گئے آپ شمار کیجئے گا، مجھے گنتی کم آتی ہے، تب سے لے کر اب تک میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے امیر صاحب کے فرمان کے خلاف، ان کے امیر صاحب کی بات کے خلاف اللہ کا قرآن دکھا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھا دیں، خلفائے راشدین کا عمل دکھا دیں، صحابہ کا عمل دکھا دیں، یہ اپنے امیر کی بات کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ تھتھا امیر جو سیدھے سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا،
جو روانی سے ناظرہ حافظ نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے لوگ حافظ نہیں ہوتے، میں خود بھی حافظ نہیں ہوں، لیکن ناظرہ قرآن مجید بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ایسا عذاب نازل ہوتا ہے آیت پڑھتے ہوئے اس کے اوپر کہ بندہ بولے کہ یار یہ کیسے پھنس گیا، اس کو نکالے کوئی اس مزے سے، غلط سلط پڑھتا رہتا ہے۔ یہ اس امیر کی بات کو ٹھکرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن جاتا ہے جاتا رہے، حدیث جاتی ہے جاتی رہے، یہ اپنے امیر کے بات پر قائم رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے، یہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کی بات مانتے ہیں، جو ان کے فرقے کے بانی ہیں۔ 1975 میں یہ فرقہ بنا، اور اس سے پہلے 1985 میں بھی یا 1965 میں بھی بن چکا ہے، لیکن 65 والا وہ مانتے نہیں ہیں، 75 والا وہ مانتے ہیں۔ تو 1975 میں اس فرقے کا آغاز ہوا ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ ہمارے علاوہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ہمارے فرقے میں شامل نہیں، جس نے ہمارے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ اہل حدیث فرقہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ اہل حدیث کو فرقہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث فرقہ ہے، تو اب دیکھیں صحیح مسلم شریف کا مقدمہ اٹھائیے آپ، صحیح مسلم شریف کا مقدمہ، اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ لیں میں ابھی دکھا دوں گا عبارت، اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قد شرحنا فیہ من مذہب الحدیث و اہلی، ہم نے اپنی اس کتاب میں حدیث اور اہل حدیث کا مذہب بیان کیا۔ امام مسلم کون تھے؟ اہل حدیث مذہب بیان کر رہے ہو۔ اب اس کتاب میں پڑھیں تو کیا ہے؟ قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول کی حدیث اور صحابہ کرام کے آثار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن مذہب اہل حدیث کا بیان ہو رہا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث کا مذہب قرآن ہے، حدیث ہے، آثار صحابہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب امام مسلم کو یہ فرقہ کہیں گے، اگر اہل حدیث فرقہ ہے تو ان سے کہو پھر بولیں گے امام مسلم فرقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا، یقاتلون علی الحق، حق کے لیے وہ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے، اور وہ اپنے دشمنوں پر بھاری ہوں گے، غالب ہوں گے، مغلوب نہیں ہوں گے۔ ان کی دعوت اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا تو انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کئی ایک اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان فرمائے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک حاکم، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ موجود ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اس حدیث کو بیان کر کے شرح اصحاب الحدیث خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں۔ تو امام بخاری کو یہ فرقہ کہیں گے؟ اگر ہم اہل حدیث کہتے ہیں تو ہم فرقہ ہیں۔ امام بخاری بھی کہتے ہیں اہل حدیث، امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں اہل حدیث، امام علی بن مدینی بھی کہتے ہیں اہل حدیث، امام مسلم بھی مذہب اہل حدیث کہتے ہیں، مذہب اہل حدیث۔ ہاں، قد شرحنا فیہ من مذہب الحدیث و اہلی، ہم نے اپنی اس کتاب میں حدیث اور اہل حدیث کا مذہب بیان کیا۔ اگر اہل حدیث فرقہ ہیں تو پھر یہ محدثین بھی فرقہ ہیں، اور فرقہ ان کے نزدیک کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، دین اسلام سے خارج ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہ یہ محدثین کہتے ہیں نہیں جی وہ تو علم حدیث کا کام کرتے تھے نا، تو اس وجہ سے پھر وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ ایک بات بتائیں، کیا صحابہ کرام نہیں حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے؟ انہوں نے تو یہ وصف اختیار نہیں کیا، مطلب صحیح احادیث کے مطابق۔ ویسے تو ضعیف روایات موجود ہیں، ان کی سند میں کلام ہے، اور ہم اہل الحدیث اہل الانصاف بھی ہیں، انصاف کرتے ہیں، دلیل ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو، صحیح ہے تو صحیح ہے، ضعیف ہے تو ضعیف ہے۔ کیوں شیخ؟ ایسے ہی ہے نا، جو صحیح ہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف۔ الحمدللہ کوئی صحیح حدیث ہمارے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو صحیح حدیث ہوگی ہم کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، جب حدیث ہے تو بات ختم ہو گئی۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا اصول ہے، مسعود احمد صاحب لکھ کر گئے ہیں اصول، ان کا ایک کتابچہ ہے اعتراضات اور ان کے جوابات، اس نام سے کئی کتابچے ہیں، یہ تقریباً کوئی 50-60 صفحے کا چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 2 صحیح روایتیں مل کر صحیح ہو جاتی ہیں، 2 ضعیف روایتیں مل کر، یعنی 2 ضعیف روایتیں مل کر صحیح ہو جاتی ہیں، قابل قبول ہوتی ہے، وہ قابل حجت ہوتی ہے۔ وہ یہ مسئلہ چھیڑا، ان سے کسی نے پوچھا کہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 2 ضعیف حدیثیں مل کر قوی ہو جاتی ہیں، صحیح ہو جاتی ہیں، یہاں تو 8 سندیں، تو 2 ضعیف آثار جو ہے نا
صحابہ سے بھی مل جاتے ہیں، کئی مل جاتے ہیں جن میں صحابہ نے اہل الحدیث کہا اپنے آپ کو، وہ ان کی سندوں میں کلام ہے، لیکن ان کے اصول کے مطابق صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے تھے۔ تو اہل الحدیث جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے، البتہ جو رجسٹرڈ جماعت المسلمین ہے یہ ضرور فرقہ ہے، 1975 میں بنا ہے، اور یہ فرقہ اس لیے ہے کہ کئی جگہ پر انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ فرق کر رکھا ہے، کئی جگہ پر، لیکن ان کو سمجھایا جائے تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو واضح مثال دیتا ہوں، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فدعوا المسلمین باسمائہم بما سماہم اللہ عز وجل المسلمین المؤمنین عباد اللہ، مسلمین کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ باسمائہم، ناموں کے ساتھ۔ اسماء اسم واحد ہے، اسمان اسمین تثنیہ ہے، اسماء جمع مکسر ہے، کم از کم 3 نام۔ کتنے؟ 3 اسماء۔ ایک نام ہوگا یا زیادہ نام ہوں گے؟ ایک نام ہوگا یا زیادہ نام ہوں گے؟ یقیناً زیادہ نام ہوں گے، ایک تو اسم ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق مسلمین کے ایک نام ہے یا کئی نام ہیں؟ کئی، قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کہا، کہیں انصار اللہ کہا، کہیں الصادقین کہا، اور بھی بہت سارے القابات حدیث میں بھی موجود ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے کئی نام ہیں، حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ ان کا ہر کتابچہ اٹھائیں، اس کے اوپر ایک چوکٹا بنا ہوتا ہے، اس چوکٹے کے اندر لکھا ہوتا ہے ہمارا حاکم صرف ایک۔ یہ بات تو صحیح ہے، دلیل سے ثابت ہے۔ ہمارا امام صرف ایک، یہ بات غلط ہے، دلیل کے خلاف ہے۔ میں لیکن آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام، صحیح ہے۔ ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم، یہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مسلمین کو ان کے ناموں سے پکارو، فدعوا المسلمین باسمائہم۔ تو مسلمین کے کئی نام ہیں یا ایک نام ہے؟ ان کے کتابچے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم۔ اب یہ اس حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ ان کی یہ دعوت واضح حدیث ہے نا، اس حدیث کے خلاف ہے یا نہیں؟ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے تمہارے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات تسلیم کر لیں اور کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ اگلی گلی میں ہے نا ان کی مسجد، چلیں میں چلتا ہوں، میں دکھا دوں گا حدیث بھی، مسند احمد ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہوگی تو منگوا لیں گے، شیخ ایوب صاحب سابق حفیظ اللہ کی موجود ہے لائبریری کے اندر۔ تو ہیں اچھا، تو ہم جو ہے نا حدیث ان کے پاس لے کر چلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بھائی آپ کے کتابچے میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ بڑے بڑے پینا فلیکس بناتے ہو، سائن بورڈ بناتے ہو، ہمارا نام صرف ایک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فدعوا المسلمین باسمائہم۔ مسلم تو فرما بردار کو کہتے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، نہ کہ مسعود احمد BSc کا فرمان۔ فرما بردار اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار مسلم ہوتا ہے۔ مسعود BSc صاحب تمہارے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے مسلمین کے لیے ایک نام نہیں بتایا، بلکہ کیا بتایا؟ اسماء۔ جیسے قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ایک ہی نام ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں حدیث نہ ماننا چاہیں تو ایسے کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس حدیث کو، ایسا کوئی کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اس حدیث کا مطلب آپ نہیں سمجھے، دراصل اس کا مطلب یہ، دراصل وہ ایسا ہے، وہ یہی کرتے ہیں نا، یہ بھی یہی کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائی حدیث واضح ہے، مسلمین کے لیے اسماء ہے، اسماء، اسم نہیں ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ صرف ایک نام؟ اب دیکھیں، میں نے کہا کہ دعوت شروع ہوتی ہے ہمارا حاکم صرف ایک، یہ بات تو صحیح ہے، حاکم صرف ایک ہی ہے، یعنی حاکم اعلیٰ مراد ہے، تو وہ تو ایک ہی، انما الہکم الہ واحد، یہاں واحد کا لفظ ہے، لیکن ہمارا امام صرف ایک، یہ بات غلط ہے، ان کی دعوت غلط ہے بالکل۔ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی دعوت یہ لکھا ہوتا ہے، کیوں غلط ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے امت کو اس بات کا حکم دیا، کس بات کا؟ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو حنیف تھے، یعنی یکسوئی اختیار کرنے والے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے، ان کی تابعداری کرو، ان کی پیروی کرو۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بھی ہیں۔ اب اللہ نے ان کو ہمارا امام بنایا، امام ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے یہ کہا تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ، سورہ بقرہ میں، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد میں سے بھی امام بنانے کو تسلیم کیا، لیکن فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی تیری اولاد میں سے اگر کوئی نافرمان ہوگا تو امام نہیں بناؤں گا اسے۔ تو امام ہیں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجعلناہم، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں ائمہ بنایا، ہمارے امر سے، اللہ کے امر سے وہ لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء امام ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہمارا امام صرف ایک۔ تو جب ہم ان کو کہتے ہیں، میں نے کہا نا کوئی بھی آیت یا حدیث کیسے انکار نہیں کرتا، میں اس آیت کو نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں کرتا بھائی، منکر حدیث بھی نہیں بولے گا ایسے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، ایسے نہیں بولے گا۔ آپ اس کو بولیں گے بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں مانتا، تو کہتا ہے نماز کا یہ مطلب وہ مطلب، اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز قائم کرو، تو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں اس آیت کو نہیں مانتا اقیموا الصلاۃ، وہ کہے گا آیت صحیح ہے، آپ سمجھے نہیں ہو، اس آیت کا مطلب صلاۃ کا مطلب یہ کر کے نماز اصل میں گول کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاف تو نہیں بولے گا نا، جو بولے صاف تو لوگ بولیں گے یار یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بھائی، مسلم ہی نہیں ہے، یہ تو صاف انکار کر رہا ہے، گھماتے پھراتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو یہ بولیں گے تو گھمانا پھرانا شروع کر دیں گے کہ نہیں اصل میں دیکھیں جو لوگوں نے خود سے امام بنائے ہوئے ہیں نا ہم ان کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ باطل سی بات ہے، بڑی آسان ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کیا لوگوں نے صرف خود سے اپنے امام بنائے ہوئے، نبی نہیں بنائے ہوئے؟ کچھ لوگوں نے تو نبی بھی بنائے ہوئے نا۔ اگر کچھ لوگوں نے اپنے امام اپنی مرضی سے بنا دیے ہیں، یعنی وہ علم کے امام ہیں، اللہ نے ان کو عزت بھی عطا کی، محدثین بھی ان میں گزرے ہیں، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ عبادت گزار بھی گزرے ہیں جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں ہمارا امام تو نہیں بنایا نا۔ تو لوگوں نے اپنی طرف سے کہا کہ یہ امام ہے، ان کی پیروی کرو، خود انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھئی ہماری پیروی کرو، سب تقلید سے منع کرتے ہیں، یہ مشہور معاملات ہیں، آپ کئی بار سن چکے ہیں، ہر امام اپنی تقلید سے منع کرتے رہیں۔ لیکن اگر لوگوں نے ان کو اپنا امام بنایا ہے تو کیا بہت سے لوگوں نے، ان لوگوں نے نہیں جو ان کو مانتے ہیں، دوسرے لوگوں نے جعلی نبی نہیں بنائے ہوئے نا؟ مثال کے طور پہ بہائی ہیں ایران میں ایک فرقہ، انہوں نے باولا نام کے فرد کو اپنا نبی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان ہندوستان میں مردود قادیانی مرزائی، غلام احمد قادیانی کانے کو انہوں نے اپنا کیا بنایا ہوا ہے؟ نبی بنایا ہوا ہے مرزا کو۔ تو اب جب نقلی نبی بھی موجود ہیں، جعلی نبی بھی، جھوٹے نبی بھی موجود ہیں، تو ہم میں سے کوئی یہ کہے گا کہ ہمارا نبی صرف ایک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جعلی نبی نہیں، کوئی یہ بولے گا؟ اگر آپ یہ بولیں گے کہ میرا نبی صرف ایک، ہمارا نبی صرف ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جعلی نبی نہیں، تو وہ ابراہیم کو نبی مان رہا ہے، نوح کو نبی مان رہا ہے، آدم کو نبی مان رہا ہے، عیسیٰ و موسیٰ، جتنے انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ان کو نبی مان رہا ہے۔ اگر وہ مان رہا ہے تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ ہمارا نبی صرف ایک، بولے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آواز بہت تیز ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ دیکھیں نا، ہم ایک نبی کو نہیں مانتے، تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی امتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انبیاء کی اقتدا کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یہ نبی ہیں، ان کی ہدایت کی اقتدا کیجیے۔ بالواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کی اقتدا بھی کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی، وہ سارے ہمارے نبی ہیں۔ جیسے اگر کوئی یہ بولے گا کہ میرا نبی صرف ایک، وہ کافر ہو جائے گا، باقی نبیوں کا انکار لازم آتا ہے، اس جانتے بوجھتے اگر وہ بول رہا ہے سمجھانے کے باوجود بھی تو اس پر کفر لازم آئے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو کفر کا مرتکب ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے تمام انبیاء کو امام بنایا، یہ کہنا کہ ہمارا امام صرف ایک، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اور اہل حدیثوں میں۔ ہاں آپ آئیں، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی عقیدہ جو واقعی ہمارے اندر موجود ہو،
اس کے خلاف آپ اللہ کا قرآن دکھائیں، نہیں ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں ہماری غلطی ہو تو ہم فوراً اللہ کی بات پر ایمان لائیں گے، اور اپنے مولوی کی، اپنے عالم کی یا اپنی ذاتی بات کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر ایمان رکھیں گے۔ اور قرآن و حدیث کے خلاف ہمارے تم 1 کروڑ علماء کے اقوال بھی دکھا دو ہمیں، ہم ایک بار بھی نہیں مانیں گے۔ حالانکہ وہ علماء ہیں، محدثین ہیں، کتابیں لکھیں، دین کی خدمت کی، بہت کچھ کیا، لیکن تمہارا ایک ہے، ایک، صرف ایک، وہ بھی باقاعدہ عالم دین نہیں۔ ترجمہ قرآن جو انہوں نے لکھا ہے، آپ کسی اچھے درجہ رابعہ خامسہ کے اچھے ذہین طالب علم کو دے دیں تو وہ بتائیں گے کہ کئی جگہ انہوں نے گرامر کے خلاف ترجمہ کیا ہوا ہے، غلط ترجمے کیے ہوئے، ترجمہ تک صحیح نہیں کیا ہوا جس سے موٹی موٹی کتابیں لکھ لی، عوام سمجھتے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، سبحان اللہ۔ ابھی کتاب کو چاروں طرف سے چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا لکھ کر 10 جلدیں چھاپ دو تو اس سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ کیا ہوا ہے، اسی کے اندر اتنی ساری غلطیاں ہیں، کئی غلطیاں، 1 2 نہیں، لیکن تم اس غیر عالم کو قرآن و حدیث پر ترجیح دو گے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس کی بات کو نہیں چھوڑو گے تو بھائی فرقہ آپ ہو، ہم نہیں ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ امام کبھی پیچھے نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائی۔ یہ نہیں پڑھتے نماز۔ سوالات کا ایک کتابچہ ہے ان کا، مسعود صاحب کا، جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ سارے سوالات ان کے بارے میں کریں گے، ورنہ میں اپنے ساتھ کتابچے لے آتا۔ اس میں سوال ہوا کہ جی آپ جب مکہ گئے تھے حج کے لیے تو آپ نے امام مسجد حرام کعبے میں اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز ادا کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں آپ ان سے یہ کہلوا دیں، وہ یہ کہیں کہ ہم مسلم ہیں، پھر میں نماز نہ ادا کروں تو میں مجرم ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کب کہا کہ ہم یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں؟ انہوں نے کبھی بولا؟ وہ آپ ان کے خطبے سنیں، وہ کہتے رہتے ہیں یا ایھا المسلمون ایھا المسلمون ایھا المسلمون اخواننا المسلمین، وہ یہی کہتے رہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان سے کہلوائیں کہ ہم مسلم ہیں پھر میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ شان دیکھو اس کی، اللہ کے بندے وہ قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، جب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں جو میری آیت پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں سلام کہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تمہیں سلام کہے تو تم اس سے یہ نہ کہو کہ لست بمؤمن، تم مومن نہیں ہو۔ اب وہ آتے ہی خطبہ جمعہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر وہ نماز میں آیات پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آیات پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہیں اور ان کے عقیدے میں کفر و شرک بھی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی آپ ان سے نئے سرے سے کہلوائیں گے میں مسلم ہوں، تو آپ کی طرح 1975 میں تو وہ مسلم نہیں ہوئے، وہ تو الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ پھر ان کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا اسلام 1400 سال پرانا ہے، انہیں نئے سرے سے اپنا اسلام رجسٹر کروانے کی ضرورت ہے، نہ اعلان کروانے کی۔ ہاں آپ دکھائیں انہوں نے کب کہا کہ ہم کافر ہیں، مسلم نہیں ہیں؟ کب کہا انہوں نے؟ مسلم تو وہ ہیں، کعبے کے امام ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان سے کہلوائیں کہ آپ مسلم ہیں پھر میں نماز پڑھوں گا، پھر بھی نہیں پڑھے گا، حالانکہ پھر بھی نہیں پڑھے گا۔ مثال کے طور پہ میں ادھر چلا جاؤں ان کی مسجد میں تو میں بولوں کہ بھائی میں مسلم ہوں، عشاء کی نماز میں پڑھا رہا ہوں، نہیں چھوڑیں گے؟ ہاں چلتے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بولیں گے جب تک آپ ہمارے امام محمد اشتیاق صاحب، جس بیچارے کو اللہ کی قسم میں مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگز موجود ہے، میرے موبائل میں پتہ نہیں کتنی وائسز ہوں گی، جس میں بیچارہ آیتیں تک صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ اور آیتیں بھی وہ جو ان کے فرقے میں صبح شام پڑھی جاتی ہیں وہ آیتیں غلط پڑھ رہا ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اس طرح کی جو آیات جن سے یہ زبردستی کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں ایمان والوں پر، خصوصاً اہل حدیثوں پر، تو ان آیات کو بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے پھر آپ مسلم ہو۔ ہمارے نزدیک اسلام کی بنیادی شہادتیں کتنی ہیں؟ 2، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وان محمد الرسول اللہ۔
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مکمل ہو گئے، یعنی باقی ایمانیات پہ بھی ماننا ہے، لیکن ان کے یہاں محمد اشتیاق کی بیعت، اس کے بغیر آپ مسلم نہیں ہوں گے. تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کہنا، عرض کر رہا تھا سوال کہ بھائی وہ مسعود صاحب نے لکھا کہ اگر آپ ان سے یہ کہلوائیں کہ ہم مسلم ہیں پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر آپ ہم سے شکایت کریں. پھر کہتے ہیں آپ بریلویوں سے کیوں نہیں کہتے؟ بریلوی بھی تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ ان سے کیوں نہیں کہتے؟ بھائی ہم تو ان سے بھی کہتے ہیں کہ پڑھ لیا کرو اللہ کے بندو. اللہ کے گھر میں کعبے کے اندر 1.5 پونے 2 لاکھ آج کل کے دور کے حساب سے کہہ رہا ہوں خرچ کر کے محنت مشقت کر کے پہنچتے ہو، اذان ہوتی ہے، ایمان والے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، دنیا جہاں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ مخصوص ہے نا وہ واش روم کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. یہ واش روم میں جانے کا ٹائم ہے؟ سب اذان نماز ختم واش روم سے نکل کے آ رہے ہوں گے. تو پھر واش روم میں جاتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. مطلب وہاں پہ شیاطین ہوتے ہیں، ہے نا، شیاطین کی پیروی کرنے والے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میرا مقصد ہنسانا نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ہنسانا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، بات سمجھنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. تو ہنسے نہیں کسی پر. جو شخص صبح شام شرک و بدعت کرتا ہو اسے زکوٰۃ یا صدقات دیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، تو آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں. ایمان والے اس کے زیادہ حقدار ہیں شرک کرنے والوں کی بنسبت. صحابہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے مشورہ دیا حضور کے روضہ اقدس کی چھت کھول دو تو بارش ہو گئی تھی، اس بارے میں بتائیں. اس میں یحییٰ نام کے ایک راوی ہیں، وہ جو ہے ان پر کلام ہے کافی، ان پر کلام ہے کافی. تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. سنن ناروی میں موجود ہے، مزید تفصیل جو ہے وہ سند دیکھ کر کے انشاءاللہ آپ کو آپ کے شیخ بتا دیں گے. اس پر کلام ہے، منکر روایت ہے. اور التوسل اس کا ترجمہ بھی وسیلہ اور اس کے انواع و احکام اس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام نقل کیا ہے. ضعیف روایت ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت پر اگر سوراخ کر بھی دیا جاتا تو قبر مبارک پر تو سوراخ نہیں ہوا تھا، ہے نا، قبر مبارک پر تو سوراخ نہیں ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحیح حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے کن سے درخواست کی تھی کہ آپ دعا کروائیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ صحیح روایت کے خلاف بھی ہے، روایت ثابت نہیں ہے. کیا رجسٹرڈ جماعت المسلمین والوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں. وضاحت فرمائیں. یار میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کہنا ذرا مشکل ہے. سوال یوں پوچھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ پوچھنا چاہیے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان سے کہیں ان بھائیوں سے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں ہمارے پاس، آپ کی عزت آپ کے احترام کا پورا خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے شیخ صاحب کی ایک کرسی یہاں لگی ہوئی ہے، آپ کو ہم یہاں کرسی لگا کے دے دیتے ہیں، آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ ہمارا کفر و شرک بتائیں، ہمارے عقیدے میں کون سا کفر ہے، ہمارے عقیدے میں شرک کیا ہے، آپ بتائیں. اگر ہوا تو ہم اپنی اصلاح کریں گے، اگر نہیں ہوا تو آپ بتائیے. ایمان والوں کی مسجد موجود ہے، ایمان والوں کی جماعت ہوتی ہے، آپ کو الگ سے جماعت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم کفر میں مبتلا ہو گئے؟ اہل حدیث تھے نا. 1965 والی جماعت کو اس لیے نہیں مانتے کہ 1965 میں جماعت المسلمین انٹو بریکٹ اہل حدیث لکھا ہوتا تھا. شروع میں مرغے پھانسنے کے لیے ادھر ہی رہے، جب کچھ مرید جمع ہو گئے، دیکھا اب یہ پکے ہو، ہر طرح سے ان کا برین واش کر لیا، پھر اہل حدیث ہٹا کے رجسٹرڈ لکھ دیا. کیا زبردست لفظ لکھا، اہل حدیث ہٹا کر بھی رجسٹرڈ لکھ دیا، اہل حدیث لفظ ہٹا کر بھی. تو خیر، اب آپ نے الگ کی، کیوں الگ کی؟ جبکہ نہ ہمارے عقیدے میں کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، اس کے باوجود تو پھر ہم ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟ ہم کہیں گے بھائی آؤ یہاں ہمارے ساتھ نماز پڑھو. اور وہاں کون سے علامہ صاحب ہیں؟ ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مدرس ہے، قابل ہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے. کم از کم ہمارے امام جیسا اپنا امام لے آؤ تو پھر ہم پڑھیں ان کے پیچھے. تمہارے امام میں کیا ایسی فضیلت ہے
میں کہتا ہوں فضیلت الشیخ حزب اللہ بلوچ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علم سے نوازا ہے، ان کی پوری جماعت کا علم جمع کر دیا جائے تو اتنا علم نہیں ہوگا. ابھی تو میں شیخ کی بات کر رہا ہوں مقامی سطح پر، اگر آپ اوپر جائیں گے میں تو پورے آل اوور دا ورلڈ ایسا کوئی عالم نہیں ہوگا ان کے پاس. عبارت نہیں پڑھ سکتے یار یہ لوگ، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طریقے سے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑھیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر ہم حق والے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہوتا کیا ہے، ہم کافر نہیں سمجھتے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے گا، یہ ہمارا منہج ہے. دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اصلی خوارج موجود تھے، باقی تو ان کے پیروکار ہیں نا تکفیر کرنے والے تکفیری، وہ اوریجنل تھے، پہلی نسل تھی ان کی. تو حضرت علی سے پوچھا گیا کیا یہ مشرک ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم من الشرک فروا، شرک سے تو بھاگے ہیں. یہ کہا پھر یہ کافر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ کافر بھی نہیں ہے. پھر ان سے کہا کہ یہ منافق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں منافق بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ تو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے. ہم کافر نہیں سمجھتے، ہمیں معلوم ہے یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن یہ کافر سمجھنا نہ سمجھنا یہ مقابلہ نہیں ہے بچوں کا کہ ایک بار تم کنچے کو ایک بار تمہیں باری ملے گی، ایک تمہاری باری ایک میری باری، ایسا نہیں ہے. تو مجھے کافر کہے گا تو میں تجھے کافر کہوں گا. تو مجھے کافر کہہ کر اپنا ایمان برباد کر رہا ہے. میں بدلہ نہیں لوں گا، انتقام نہیں لوں گا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی شخص کو، مسلم شخص کو کافر کہتا ہے حالانکہ وہ کافر نہیں ہوتا، تو کفر کا کلمہ اس پر لوٹتا ہے. ہمارے علماء ان کو کافر نہیں کہتے، البتہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باطل فرقہ ہے، تکفیری فرقہ ہے، بہت سی غلطیاں ہیں ان کے اندر. تقلید میں مبتلا ہے مسعود احمد صاحب کی. 1975 میں مسعود احمد صاحب کی تقلید میں مبتلا ہو گئے اور اب تک مبتلا ہے. بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی، بہت سے لوگ نکلے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر ان کی تقریباً پوری کی پوری جماعت الحمدللہ واپس تقریباً 100-150 کے قریب باقی رہ گئے. بڑی بڑی مسجدیں، مراکز. ابھی وارنگل ایک علاقہ ہے کرناٹکا کا، کرناٹکا صوبے میں، تو رابطے میں رہتا ہوں ہر وقت. سمی بھائی بھی آپ پوچھیں، ہم تو ہر وقت لگے رہتے ہیں گروپ میں، اور ان لوگوں سے میرا رابطہ بھی ہے، ان کے نمبرز بھی ہیں میرے پاس. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے وہاں پر جو ہے وہ کچھ علماء بھی تھے، بعض اہل حدیث علماء بھی ان کی طرف چلے گئے تھے. صبغت اللہ صاحب، شیخ صبغت اللہ صاحب اور دوسرے لوگ کو واپس بھی آ گئے الحمدللہ. اور بڑی شاندار مسجد ہے. ان کو جو ہے پریشانی ہو رہی ہے وہاں پر کہ یار یہ کسی طرح جھوٹ بول کر وہ مسجد واپس لینا چاہ رہے ہیں. وہ ساری کی ساری مسجد جو ہے وہ وارنگل کی مقامی کرناٹکا کی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا. مسجد المسلمین اہل حدیث 1965 والی طرف چلے گئے. اور وہ تقریباً جو ہے نا، وہ میری بات ہوئی ساتھیوں سے، اشتیاق صاحب یہاں سے خط لکھ کے ان کو بھیج رہے ہیں کہ یار یہ مسجد ان سے چھڑاؤ اہل حدیثوں سے. انہوں نے مدرسہ بند کر دیا تھا، الحمدللہ وہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے، 100 کے قریب بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں وہاں پر. انہوں نے کیا کیا، وہ انڈیا کی کوئی تنظیم ہے، کوئی مایاوتی نام کی کوئی عورت چلا رہی ہے اس کو، انڈیا کی BSF. اصل میں انہوں نے ایک ریلی نکالی ہماری اس مسجد کے خلاف کہ یہ جی مسجد جو ہے نا وہ ہماری قبضہ کر لی ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا. وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ چینج ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی میں صدر ہوں، یہ نائب صدر ہے، ہم وہی ہیں، مسجد ہے، ٹرسٹی ہیں ہم سب مسجد کے. وہ سارے حدیث ہو گئے الحمدللہ. تو کام ہو رہا ہے بہت زیادہ. کراچی میں ان کے کئی علماء کہلانے والے لوگ الگ ہو چکے ہیں. ابھی گزشتہ کرونا کے اندر اتنے لوگ الگ ہوئے. شورا کے رکن فرحان الدین صاحب غریب نہیں ہیں، اچھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے ماشاءاللہ. اور وہ سمجھ گئے اور کتنے لوگوں کو دعوت دی انہوں نے. اور الحمدللہ عید جو ہے، نماز عید انہوں نے اہل حدیثوں کے ساتھ ادا کی. اور بتا رہے تھے کہ تقریباً 100 کے قریب افراد میں نے دیکھے جماعت والے جو اس طرف آ گئے. یہ ختم ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شاہد علی صاحب عالم تھے، اور شاہد علی صاحب، نور الامین صاحب، کئی لوگ ہیں. شاہد علی صاحب کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے نا. میرے بہت اچھے دوست ہیں. میں جب ان کی جماعت میں چلا گیا تھا چند دنوں کے لیے، پھر جلدی واپس آ گیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. علماء حدیث، اہل حدیث کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس کی وجہ سے الحمدللہ علماء کے ساتھ تعلق. اور اللہ تعالیٰ کے فضل، سب سے پہلے تو اللہ کا فضل. تو شاہد علی میرے ساتھ پڑھتے تھے. ان کے ہاں بڑے زبردست مقرر تھے، تقریر کرنے مقرر بہت زبردست تقریر کرتے تھے، بہترین اب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی پرانی تقریریں جماعت کے حق میں بہت ساری موجود ہیں. تو وہ اب نکل گئے. ان کے نکلنے کے باوجود بھی یہ ان کی پرانی تقریریں
آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ جو ہے کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے ان کے عقیدے کے مطابق. لیکن اس مرتد کی تقریریں ان کے پاس کوئی اپنا بندہ بھی نہیں ہے جس کی تقریریں شیئر کر سکے. اشتیاق صاحب کا ہاں مرتد کے بارے میں ہاں ہے، وہ بالکل کہہ رہے ہیں ساجد ربانی صاحب، نور الامین صاحب، یہ جن کے نام لے رہے ہیں آپ، یہ سب مرتد ہو چکے ہیں. کہتے ہیں ان کی شکلیں دیکھو، حالانکہ ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی ہے ساجد ربانی صاحب کی، پہلے تو اب تو یہاں تک ہے ماشاءاللہ. تو وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں ہاں جنرل. آپ بھی ان سے نکلے ہوئے ہیں؟ اچھا 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 آپ بھی صحیح صحیح صحیح، آپ نہیں نکلے ابھی تک؟ اچھا اچھا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں ٹھیک ہے. سمجھنا چاہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں آپ بول سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ، کوئی بھائی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ بے فکر ہو کر بات کریں. قرآن و حدیث بیان کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے سینے بھی چوڑے رکھے ہیں، ظرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیع دیا ہے. آپ اپنا حق بیان کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے انشاءاللہ، پیار سے آپ کی بات سنیں گے. کیا حکومت کو طاغوت کہنا جائز ہے؟ بھائی دیکھیں ہمارے یہاں کی جو حکومت ہے پاکستان کی، ہمارے آئین میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا جو ہے وہ قرآن و حدیث ہوگا. قرآن و حدیث کے خلاف کسی کو بھی کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی، اور قرآن و حدیث کے خلاف قانون بنانا یعنی نہیں بنایا جا سکے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ایسی حکومت کو طاغوت کہنا غلط ہے. ہاں آپ کہیں کہ بھائی یہ تو یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک بندہ ہے مسلم ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ طاغوت ہے. آپ کہیں گے یہ کلمہ پڑھتا ہے ادھر سے جھوٹ بولتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے ادھر سے نماز قضا کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے فجر میں اٹھتا نہیں ہے، تو کیا ایسے مطلب گناہ گار ہو سکتا ہے نا؟ تو ایسے غلطیاں تو ہیں، میں کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا، لیکن طاغوت کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. کیا فوج اور دیگر ملکی اداروں کی طرف بغاوت کرنا جائز ہے؟ لا الہ الا اللہ، مسلمانوں کا ملک ہے، اگر ہم ہی ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے تو ہمارے دشمنوں کو تیسرا دشمن کون چاہیے؟ وہ خوش ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بھئی ہمارے دشمنی کی ضرورت کیا ہے، ہم نے تو ان کو آپس میں ہی لڑا دیا. یہ حضرات کہتے ہیں ہمارے محلے والے کہ آپ لوگ ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیتے. لا الہ الا اللہ. میں نے کہا نا مجلس میں کہ آپ پرچی پر پوچھنا چاہیں تو پرچی پر پوچھیں، کھڑے ہو کے پوچھنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے پوچھیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح یہاں پہ بالکل جیسے 2 اور 2 4 پکی بات ہے، ایسے بالکل پکی طور پہ یہ بات غلط ہے. اجازت ہے آپ کو، آپ میں سے جو سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے نا تقلید کرتے ہیں اور امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں. نہیں بھائی، ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن تقلید نہیں کرتے. اگر ہم کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیں، مثال دیں، ثبوت دیں، دلیل دیں. ہم دلیل دے سکتے ہیں کہ آپ رسول صاحب کی تقلید کرتے. میں نے 2 مثالیں دی نا. وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو امام کہا ہے نا. یہ کہتے ہیں ہمارا امام صرف ایک. جواب میں کہتے ہیں نہیں وہ تو فرقہ وارانہ اماموں کا انکار ہے نا. تو ہم کہتے ہیں بھائی جیسے فرقہ وارانہ نبی امام ہے ایسے جھوٹے نبی بھی ہیں. تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا نبی صرف ایک؟ جیسے یہ بات غلط ہے ایسے یہ بات بھی غلط ہے، ہمارا امام صرف ایک، ہمارا نام صرف ایک. حدیث میں تو ہے کہ مسلمین کے بہت سے نام ہیں، اللہ کے رسول نے کہا اسماء، بہت سارے نام. تقلید تو آپ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیتے، تو ایسی بات نہیں، آپ سوال کریں، ہم بیٹھے ہوئے. کیا دجال نسل انسانی میں سے ہوگا؟ اس کی کوئی واضح دلیل بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. مجھے استحضار نہیں ہے کہ جس میں واضح طور پر کہا گیا ہو کہ وہ نسل انسانی میں سے ہی ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. یہ حضرات کہتے ہیں کہ اہل حدیث مکمل قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. ہاں یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مکمل قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّ اللَّهِ. سورۃ الانفال میں یا توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی جتنی تمہاری طاقت ہو تم گھوڑوں سے اور اسلحے سے جو ہے وہ طاقت تیار کرو. ٹھیک ہے، یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ مسلمین کو، قرآن و سنت کو ماننے والوں کو نا. ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ یہ ملک بھی مسلمین کا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. مسلمان ایسے ہی ہے جیسے نماز. مسعود صاحب نے ایک کتابچہ لکھا نماز کی زینت. تو اب کوئی کہے کہ بھئی اہل حدیث صلاۃ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ یہ کہتے ہیں نماز
اللہ کے بندے صلاۃ کو ہی تو نماز کہتے ہیں، تو مسلمین کو بھی مانتے ہیں، جو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمین کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ صلاۃ کو نماز کہہ دیتے ہیں، نماز عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، مسعود صاحب نے کئی جگہ نماز لکھا ہوا ہے کتابچوں میں. ہاں بھئی کوئی کہے کہ یہ اہل حدیث صوم کو نہیں مانتے، صوم روزہ مانتے ہیں نا، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، صبح شام سحری افطاری سب کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے، تو کہیں گے نہیں روزے کو مانتے ہیں، صوم کو نہیں مانتے. یہ تو ایسی بات ہوگی. تو بھئی اگر آپ قرآن و حدیث پر ان کے بقول صرف یہ مسلم ہیں، ہم سب کافر ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں، کہیں گے گھمانے کے لیے کہیں گے آپ مسلمان ہیں، تو بولے پھر آپ بھی مسلمان ہیں، تو کہیں گے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ مسلم ہو ہم مسلمان ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں. چلو یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ بھائی بھی انکار نہیں کریں گے کہ یہ میں مسلم نہیں سمجھتا. یہ حکم کس کو دیا اللہ نے؟ مسلمین کو. ان کے توپ ٹینک کہاں ہیں؟ انہوں نے کہاں تک طاقت تیار کی ہوئی ہے؟ یہ تمام مکمل قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں نا. تو قرآن و حدیث میں ہے کہ تم اپنے اور دین کے دشمنوں کے لیے تیاری پکڑو، سامان جہاد تیار کرو، گھوڑے تیار کرو. اب یہ تو ٹینک، بندوقیں، میزائل، ایٹم بم، یہ مملکت اسلامیہ پاکستان کے پاس ہے نا الحمدللہ. ہم تو مسلمان کہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو مسلم ہیں، ہم تو کافر نہیں کہتے اپنے ملک کے لوگوں کو. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلم صرف ہم ہیں. تو اس آیت پہ آپ کا عمل کیا ہے؟ ہمارا تو ہے نا کہ بھئی فوج یہ کام کرتی ہے، عوام کے کرنے کے کام نہیں ہے. فوج حکومت یہ کام کرتی ہے، اور آیت میں خطاب بھی اصل میں حکومت سے ہی ہے. تو حکومت نے سب کچھ تیار کر رکھا ہوا ہے. اسی لیے جو ہے وہ بھارت کتنا بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا، یہ اپنا اسرائیل کتنا بڑا دشمن ہے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی. کیوں؟ الحمدللہ ہماری فوج نے بہت زبردست تیاری کر رکھی ہے. ان کی تیاری کہاں ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہاد کی ٹریننگ نہ کی ہو، ہماری تو پوری کی پوری فوجیں تیار ہیں، بری، بحری اور جناب والا تیسری، بری، بحری اور تیسری فضائی، تینوں ہیں نا. ایئر فورس ہے، نیوی فورس ہے، آرم فورس ہے، تینوں ہیں نا. تو الحمدللہ تو یہ ان کی کہاں ہے؟ حدیث میں ہے نا وہ تیاری کریں. تو کیا تیاری ہے ان کی؟ آیت پہ کیا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی قتل کرے تو اس کو قتل کرے. اس آیت پہ ان کا عمل ہے. پورے قرآن و حدیث میں تو مسعود BSc صاحب کا بھی عمل نہیں تھا. پورے قرآن و حدیث پر تو چور کے ہاتھ کاٹو، یہ کاٹیں گے، ہم چور پکڑ کے لائیں گے سینٹرل جیل سے، بتائیں گے بھئی یہ واقعی چور ہے، پکا چور ہے. انڈا چور، مرغا چور نہیں، بڑا چور جس پر شرعی حد نافذ آتی ہے. انڈے چور پہ تو نہیں آتی نا. تو بڑا چور واقعی جو جس پر شرعی حد نافذ آتی ہے. تو پھر ہم بولیں گے امیر صاحب اس کا ہاتھ کاٹیں. ابھی ان کی نظر میں ہم سب کیا ہیں؟ ہم مرتد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو مرتد ہو اس کو قتل کر دو. بخاری من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین چھوڑ دو اسے قتل کر دو. ان کے بقول ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں، اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کہنا کہ جی اہل حدیث مکمل عمل نہیں کرتے، ہم مکمل عمل کرتے ہیں، یہ ایک دعویٰ ہے. اور یہ کہنا کہ جی ہم مکمل عمل کرتے ہیں، اسی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. اپنے نفس کا تزکیہ میں اپنی پاکیزگی، اپنی بڑائی، اپنی صفائی پیشوت کیا کرو. اللہ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پر اور کون گمراہ ہے. ہاں قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح ہوتا ہے، وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ حضرات کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث نہیں فرقہ ہے، یہ سوالات ہو گئے. قرآن و حدیث کی دعوت کے لیے کون سی حکمت اختیار کریں؟ کیا حکمت کے طور پر شرک کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایسی حکمت سے اللہ کی پناہ، ایسی حکمت سے اللہ کی پناہ کہ جس میں حق اور باطل کو گڈ مٹ کیا جائے. شرک کا باطل ہونا بالکل واضح، بالکل واضح. اگر شرک کے باطل ہونے پر بھی شک ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہے. جو لوگ شرک کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا شعور عطا کیا، سمجھ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے توحید جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کے ذہن میں تو یہ سوال بھی نہیں آنا چاہیے کہ جو شرک کرنے والے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات، ہم سوال بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں آ سکتی یہ بات. تو دعوت و دین کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی.
اللہ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو کہا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، آپ اللہ کے راستے کی طرف بڑھائیے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور احسن انداز سے ان کے ساتھ بحث بھی کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کا خزانہ عطا فرمایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم حکمت بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اللہ نے آپ ہی سے اعلان کروا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جو شرک کرنے والے لوگ ہیں مطلب ان کے ہاں میں ہاں ملانا، ان کی مجلسوں میں چلے جانا جہاں پہ وہ شرکیہ نعرے لگائیں، یہ توحید کی غیرت کے خلاف ہے، تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ہمیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ جا کر وہاں پہ ڈر کے چپ ہو گئے تو آپ بھی مشرک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا ضرورت ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ کچرا کرنے والے لوگ ہیں، ایک بندہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچرا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چھیڑو گے نہیں، آپ کہو کہ کیچڑ پہ پتھر نہیں مارنا یار، کیچڑ پہ پتھر مارنے سے خود پہ کیچڑ آتی، چھوڑ دو، دعوت کے یہ تقاضے ہی نہیں ہیں، ان کی مجلسوں میں چلے جائیں یا ان کو لا کر اپنے سر پہ مسلط کریں۔ ابھی جیسا ہو رہا ہے دل جلتا ہے، بہت کم جگہوں پر ہو رہا ہے، اکثر ایسا نہیں ہو رہا لیکن ہو رہا ہے۔ ایک مدرسہ وہاں پہ ایک کو بلا لیا، وہ نعت کے نام پہ شرکیہ کلام پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں نعت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کوئی کافر ہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرے گا۔ الحمدللہ ہم بہت تعریف کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، آیات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہیں، لیکن شرکیہ کلام پڑھ کر کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں جھوٹ ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم کا مذاق اڑانا ہے۔ شرکیہ کلام اللہ کے رسول کی تعلیم کا مذاق ہے، اور مذاق اڑانا تعریف میں شامل نہیں ہے، توہین میں شامل ہے، اگر اللہ عقل عطا فرمائے تو۔ ایسی حکمت نہیں اپنانی، ایسی حکمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حکمت جو ہے وہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، کہ الحق کو واضح یعنی حق واضح ہے، حق کی پیروی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت نہ کرو اور نہ مکس نہ کرو اور نہ تم حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ تو حق جو ہے اس کے ساتھ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حکمت نہیں کہتے، اس کو بلا وجہ کی حماقت کہتے ہیں۔ یہ مفند اور المہند سے کیا مراد ہے؟ المہند پہلا لفظ ہے تلوار، ہندی تلوار، ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار۔ ماہر کاریگر ہوتے تھے ہندوستانی لوگ، تلوار بنانے میں بڑے ماہر ہوتے تھے، تو ان کی تلوار کا نام تھا المہند۔ مفند آپ سمجھیں کہ آسان ترین لفظوں میں اداکاری کرتا ہے، جو بناوٹی شخص، جھوٹی باتیں بنا کے لانے والا مفند۔ تو جھوٹی باتیں بنا کر لانے والے پر ہندوستانی تلوار، کتاب کا نام ہے المہند علی المفند۔ ہاں، اب وہ واقعی ہندوستانی تلوار ہے یا اس تلوار کی دھار مردار ہے، اس تلوار کی دھار بیکار ہے، یہ پھر ایک الگ بات ہے۔ نام رکھنے والا اپنا نام رکھ سکتا ہے، کچھ بھی رکھے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اپنا نام صادق رکھ دے، کون روک سکتا ہے؟ مطلب ترجمے کی حد تک بتا رہا ہوں کہ ترجمہ یہ بنتا ہے، واللہ اعلم۔ قرآن و حدیث کی دعوت کون سی حکمت؟ حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہونے کے ٹائم حضرت علی ناراض تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی 6 ماہ تک، یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں۔ اب سید مسعود احمد صاحب جو فوت ہو چکے، وہ ایک روایت ڈھونڈ ڈانڈ کر لائے بہقی سے ایک روایت ہے بہقی میں کہ انہوں نے تو بیعت کر لی تھی فوراً، حضرت علی نے فوراً بیعت کر لی تھی، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا۔ لیکن یہ الفاظ صحیح بخاری کے الفاظ، صحیح مسلم کے الفاظ میں واضح ہیں کہ میں نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ میں کوئی آپ کے مقابلہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے مشورے میں شریک نہیں کیا۔ دونوں کے الفاظ پڑھے، خود کہہ رہے میں نے نہیں کی، اور یہاں پر ایک انہوں نے کر لی، تو دونوں میں تعارض ہے۔ اب میں اگر بہقی کی روایت کو ضعیف کہوں گا تو کہیں گے یار یہ جماعت المسلمین کی مخالفت میں کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے، رجسٹرڈ جماعت المسلمین کی مخالفت میں کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غالباً تہذیب الاحکام کے نام سے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ناقد محدث تھے، امام تھے فن حدیث کے،
ان کی کتاب ہے، کتاب کا حوالہ میں انشاءاللہ آپ کو اسکین پیش کر دوں گا، میں نے خود پڑھا ہے اس میں. انہوں نے کہا بحقی والی روایت کو جس میں کہ فوراً بیعت کر لی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی ایک روایت ہے، اور ایک روایت ہے بحقی میں کہ فوراً بیعت کر لی تھی. اس روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے منکر شاذ. یہ منکر اور شاذ روایت ہے. منکر وہ روایت ہوتی ہے جو صحیح کے خلاف ہو، منکر وہ روایت ہوتی ہے جو صحیح کے خلاف ہو. تو صحیح بخاری، ویسے تو یہ کہتے ہیں صحیح بخاری سے مسلم کی صحیح حدیث ہوتی ہے، بالکل خلاف نہیں ہوتی. وہاں زبردستی مسعود احمد صاحب کہتے تھے یہ صحیح بخاری سے مسلم کے خلاف ہے، یہ صحیح بخاری سے مسلم کے خلاف ہے. یہاں تو خلاف ہے، کیونکہ وہاں ہے کہ 6 مہینے بعد بیعت کی تھی صحیح بخاری سے مسلم میں متفق علیہ روایتیں، اور بیقی میں ہے کہ نہیں جی فوراً ہی کر لی تھی. تو یہاں تو اختلاف بھی ہے. اور روایت میں یعنی پھر کئی شاگرد یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو تفصیل دی ہے انہوں نے کہ صرف ایک ہی شاگرد یہ بات بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ روایت منکر ہے، صحیح نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ حدیث والے نماز میں سکتہ نہیں کرتے، اس لیے ان کی نماز درست نہیں ہے. بھائی سکتہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہم قرآن مجید جو پڑھتے ہیں نا، تو جس قرأت پر پڑھتے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید میں آتا ہے سورہ قیامہ میں غالباً کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون پڑھتے ہیں نا. تو بل کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اب دیکھیں میں پھر سے پڑھتا ہوں. یہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میں نے سکتہ کیا یا نہیں کیا؟ کلا بل ران، سکتہ کیا یا نہیں کیا؟ سکتہ کے معنی ٹھہرنا. کوئی 1 سیکنڈ ٹھہرے تو وہ ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ ٹھہرا نا. یہ کہیں گے نہیں 5 منٹ ٹھہرو گے پھر سکتا ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے تو مجھ سے کہیں گے دلیل لاؤ. آپ دلیل لاؤ. بس اس وقت تو ٹائمنگ تو اس طرح ہوتی نہیں تھی، 5 منٹ ہوتی نہیں تھی نا. اگر آئے سکتا ہنئی اتن کچھ دیر، تو یہ کلا بل رونا یہ کچھ دیر ہے یا نہیں؟ کچھ دیر تو ہے نا. کچھ دیر کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے آدھا گھنٹہ یا 3 منٹ یا 5 منٹ. نہیں، پھر یہ کہتے ہیں یار ابھی میں نے نماز پڑھی مغرب کی، پڑھائی بلکہ آپ میں سے جو موجود تھے، کیا میں نے سکتہ نہیں کرا؟ سورہ فاتحہ کے بعد بھی کیا، مکمل قرات کے بعد بھی کیا. لیکن چپ کر کے کھڑے ہی رہو، یہ کہاں ہے؟ یہ تو کہیں نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت سکتتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے کیا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کی حدیث. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں، لیکن ہمارے استاد گرامی فضیلت الشیخ المحدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے بتایا کہ یہ امام حسن بصری نے کتاب سے روایت کی، اور کتاب سے روایت کرنے والا اگر مدلس بھی ہو، اگر اس کے پاس اس راوی کی کتاب موجود ہو، اس سے بیان کر رہی ہو، تو بطور یعنی کہ کیا اصطلاح مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، تو یہ جائز ہے، بالکل سما ثابت ہو جاتا ہے اس سے. اس میں سما کی سراحت کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے یہ روایت حسن ہے. تو ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. کوئی حدیث مسجد آپ نے دیکھی ہے جس میں آپ گئے ہوں اللہ اکبر، ابھی نماز شروع ہوئی ہے مثال کے طور پہ فجر کی، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، کبھی دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. کیا کر رہا ہے امام؟ ثنا پڑھ رہا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق، پوری دعا. یا سبحانک اللہم بحمدک وتبارک کچھ، یا وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا. ان میں سے کوئی سی بھی جو دعائیں ثابت ہیں ہم ساری مانتے ہیں. یہ وہ مانتے ہیں جو مسعود صاحب نے کہا ہے کہ یہ پڑھو، باعد بینی نہیں پڑھیں گے. حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، تکبیر اور قرات کے درمیان جو آپ خاموش رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ختم کر دیں، ٹائم ہو گیا اذان کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسکاتو کا، آپ کا سکوت فرمانا، بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کیا کہتے ہیں؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہم باعد بینی و بین خطایا کہتا ہوں. ابو ہریرہ نے روایت بھی کی, آگے بیان بھی کیا, لوگ پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہم باعد بینی نہیں پڑھنا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں تعریف بیان کرنے کا حکم دیا ہے, تو یہ اس میں تعریف نہیں ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایا میں تعریف نہیں ہے. یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے کہ اللہ تو نے جو ہے نا مشرق اور مغرب کے درمیان جیسے فاصلے پیدا کر دیے. یہ اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو رہی کہ اتنا بڑا فاصلہ تو نے پیدا کر دیا کہ کوئی انسان طے کرنا چاہے تو طے. یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے کیا؟ یہ ان کی سمجھ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کا مشرک ہونا ثابت ہے. دیکھیں جو لوگ شرک کرتے ہیں ٹھیک ہے, تو جیسے دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء والعبادہ, دعا عبادت ہے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کسی اللہ کے بجائے کسی بندے سے دعائیں مانگنا شروع کر دے تو وہ شرک کر رہا ہے یا نہیں؟ تو مثال کے طور پہ یہ ایک بندہ ہے اکرم, وہ غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, ہم کہیں گے یہ شرک کر رہا ہے. آپ کہیں گے آیت دکھاؤ کہ اکرم شرک کر رہا ہے, تو ایسی تو کوئی آیت نہیں ہوگی کہ اکرم شرک کر رہا ہے. لیکن ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, پوری آیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا والعبادہ, دعا عبادت ہے. تو عبادت اگر غیر اللہ کی جائے گی تو شرک ہوگا, کیونکہ یہ تو سبھی مانتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مدد میں نہ صحیح, صرف تیری عبادت میں تو سبھی متفق ہیں نا, اگلے حصے سے آپ متفق نہیں ہیں, حالانکہ اگلا حصہ بھی ویسا ہی ہے. تو جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اور یہ دعائیں باقاعدہ مانگتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا, میں تو کرتا بھی رہا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, وہیں سے آیا ہوں, کہ کہتے ہیں امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر نقل کفر نباشد. استغفر اللہ. کفر کی بات کو نقل کرنا کہ بھئی وہ اس سے کفر کر رہے ہوتے ہیں, یہ کفر شرک نہیں ہوتا. تو اب اس میں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, امداد کیجئے, امداد کن. از رنج و غم آزاد کن, رنج اور غم سے, رنج پریشانیوں سے, غموں سے مجھے آزاد کر دیں. در دین و دنیا شاد کن, میری دین اور میری دنیا کو اچھا کر دیں, اے غوث اعظم دستگیر. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ایمان والے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے رب تو میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے, اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا. کہتے ہیں نا, تو اللہ سے بھی دعا مانگ رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دعا مانگ رہے ہیں, تو یہ تو شرک ہے. اور کیا مطلب آیت نازل ہوگی کہ فلاں قوم شرک کرتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں جماعتی ڈسٹرکٹ کتنی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی. دیکھیں جو مسعود احمد صاحب کے ماننے والے, مسعود احمد صاحب کہتے ہیں کہ امت مسلمہ اور جماعت المسلمین ایک ہی چیز ہے. پھر کہتے ہیں جماعت المسلمین نہیں تھی 1975 تو نہیں کہتے, وہ 1395 کہتے ہیں, 1395 ہجری, تو وہ 1975 ہی بن جاتی ہے. 1975 میں ہم نے جماعت المسلمین بنا دی, تو جماعت المسلمین امت مسلمہ ہے, اور امت مسلمہ کیا ہے؟ جماعت المسلمین. تو 1975 میں انہوں نے کیا بنائی؟ امت مسلمہ. امت مسلمہ انہوں نے 1975 میں بنائی تھی نہیں, ٹھیک ہے. تو سوال کیا تھا؟ کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ تو بات چل رہی تھی کہ مسعود صاحب کی بنائی ہوئی امت مسلمہ, مسعود صاحب کی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تقسیم ہو گئی. تو مسعود صاحب کی امت کون سی؟ کوئی آسمان چاہیے جو تقسیم نہیں ہوگی. تو مسعود احمد صاحب کی بنائی ہوئی امت مسلمہ میری معلومات کے مطابق اس وقت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. جو مسعود احمد صاحب پر مانتے ہیں کہ مسعود صاحب بہت بڑے جو ہے وہ امام تھے, وہ مجدد تھے, اور فلاں تھے, تو مسعود احمد صاحب کے ماننے والے 2 حصوں میں تقسیم ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اشتیاق صاحب کو امیر مانتے ہیں, دوسرے وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی اشتیاق صاحب نے کھلا کفر کیا ہوا ہے شکیل صاحب کی بیگم کو رکھ کر. اس مسئلے پہ ان سے الگ ہے کہ بھائی ان کی زوجہ ہیں, وہ ابھی طلاق بھی نہیں دی تھی انہوں نے, اور خلابی کا معاملہ نہیں ہوا تھا. عدالت میں 3 لاکھ روپے شکیل کو 2 لاکھ چیک کی فوٹو بھی شکیل نے چھاپ دی تھی. پتہ نہیں شکیل صاحب کہاں ہیں آج کل, سکھر والے, انہوں نے چیک کی فوٹو بھی چھاپ دی تھی. بہرحال عدالت میں اس نے بیان دے دیا تھا.
اتنا کافی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کر دیا اپنے غلطی کی وجہ سے، لیکن غلطی بہرحال چھوٹی بھی نہیں ہے، کہ جو ان کی بیوی، ان کے شوہر نے ان کو طلاق نہیں دی تھی، ایک طلاق دی تھی، رجوع بھی کر لیا تھا، ایک طلاق دی تھی لیکن رجوع کر لیا تھا، اور وہ پھر اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کے ساتھ رہ رہی تھی، تو پھر کوئی ناراضگی ہو گئی ہوگی، جھگڑا ہو گیا ہوگا میاں بیوی کا آپس میں، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھ کر بھیجا کہ میں تمہارا نکاح فسخ کرتا ہوں۔ اس قسم کے نکاح کے فسخ کی کوئی مثال نہیں بنتی، تو پھر تقریباً 40ویں پر اس کا خود نکاح کر لیا اس خاتون سے 40ویں دن خود نکاح کر لیا۔ تو اب تک وہ شریعت کے مطابق اس کی منکوحہ تھی، شکیل کی، کیونکہ شکیل نے دوسری اور تیسری طلاق نہیں دی تھی، اور اس خاتون نے اب تک طلاق بھی نہیں لی تھی۔ خاتون تو بیچاری کون سی عالمہ تھی، شکیل صاحب البتہ عالم تھے، ریسٹرڈ جماعت المسلمین کے 3 سال پڑھے ہوئے تھے، وہ بھی مسعود صاحب سے، بانی امت سے۔ تو شکیل صاحب نے جو ہے یہ معاملہ پھر جب پھیلا، لوگوں نے کہا یار طلاق بھی نہیں دی، خلا بھی، تو منکوحہ سے نکاح، نکاح پر نکاح حرام ہے۔ اس کیس میں امیر محترم جو ہے وہ جیل کی فضاؤں میں بھی رہ چکے۔ پھر حد ہوتی ہے ڈھیٹ پنے کی اور بے شرمی کی کہ انسان اگر اپنے گناہوں کی تعویل پر اتر آئے تو شیطان کو مات دے جاتا ہے۔ شیطان سے بھی نافرمانی ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام نے بھی ایسا کام کر دیا جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں کہہ رہے ہیں، آدم اور حوا، رب ہم سے تو ظلم ہو چکا ہے، غلطی ہو چکی ہے، اپنے جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم یقیناً خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ شیطان کیا کہتا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہ جو تو نے مجھے ایسے کام کا حکم دیا جو میں نہ مانوں اور نہ مان کر تیرے نظر میں گر جاؤں، تیرے سامنے یعنی میں گھٹیا ہو جاؤں، تیری بات نہ فرما، جان بوجھ کر اللہ تو نے مجھے ایسا حکم دیا جس کو میں نہ مانوں، تو تو نے جو مجھے گمراہ کیا، وہ کس کو بلیم کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان اپنے گناہ کی تعویل پر آ جائے، انسان اپنے گناہ کی تعویل پر آ جائے تو پھر وہ ڈھٹائی کی حد کراس کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی تو جیل میں تھے، استغفر اللہ، سیدنا یوسف علیہ السلام، بات ایک عورت انہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہے، ایک نہیں کئی عورتیں، اور وہ نہ مان کر بری اس ذمہ ہے، اور آپ ایک منکوحہ کو باقاعدہ اپنے نکاح میں لے آئیں، کوئی مطلب بظاہر ایسے نہیں لگتا کہ کوئی ناجائز تعلق قائم کیا ہو، لیکن نکاح پر نکاح خود ناجائز تعلق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑو گے تو پھر واللہ عالم۔ بھئی سنا ایک مرتاز صاحب ہوتے ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، مسعود صاحب کے شاگرد بھی ہیں، وہ بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ مان گئے تھے کہ میں چھوڑ دوں گا، عمارت بھی چھوڑ دوں گا، خاتون بھی چھوڑ دوں گا، تو آپ لوگ اپنا امیر بنا لینا جو بھی چاہو۔ پھر باہر نکل کے وہ شورا ختم، سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ یہ کیس تھا، اس کیس میں وہ الگ ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں دیکھیں فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی کے معنی ہوتے ہیں امتوں میں تقسیم ہو جانا۔ کیا ہونا؟ امتوں میں تقسیم۔ ایمان والوں کا امتوں میں تقسیم ہو جانا شرک نہیں ہے اگر ایمان پر قائم ہے تو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سورۃ الحجرات کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ حجرات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ایمان والوں کے دو گروہ اگر آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کر دو۔ ایمان والوں کے دو گروہ ہو گئے، اور اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنین۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دو گروہ ہو گئے، اور اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ دو گروہ ہو گئے اور اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن۔ اگر دو گروہ نہ شرک ہوتا تو اللہ ان کو مومن نہ کہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، گناہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ پھر یہ آیت نقل کی، پھر فرماتے ہیں فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ان کو مومنین کا نام دیا، یا اللہ نے ان پر مومنین کا نام برقرار رکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چل کر اللہ نے فرمایا صلح کرواؤ، اگر وہ صلح نہیں کرتے، ان میں سے ایک گروہ جو ہے بغاوت کرتی ہے، تو پھر تم ان سب مل کر ان سے لڑو حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ سب اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئیں۔ اور
پھر فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایمان والوں کے درمیان صلح کروا دو، ایمان والوں کے درمیان کیا کروا دو. پھر اللہ نے ان کو مومن کہا. اگر فرقوں میں بٹنا ہی کفر و شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مومن کیوں کہتا؟ پھر دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی نا، 2 گروہ ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان کو فرقتین کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے، اپنے بیٹے اور نواسے سیدنا حسن کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان ابنی ھذا لسید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ، عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایمان والوں کے مسلمین کے 2 فرقوں میں، فرقتین کے لفظ ہیں، مسلمین کے 2 فرقوں میں صلح کروا دیں. 2 فرقے ہو گئے، فرقتین 2 فرقے ہو گئے اور مسلمین ہیں. اس میں ان کو بھی شرم آنی چاہیے جو باغی گروہ. کیا ہے باغی گروہ؟ جس نے امیر سے بغاوت کی، کیا وہ کافر ہے؟ کیا وہ مشرک ہے؟ ابے بھائی نہیں، مسلم ہیں وہ. اگر وہ مسلم نہ ہوتے تو حضرت علی نے صلح کن کے درمیان کروانی، حضرت حسن نے صلح کن کے درمیان کروانی تھی؟ مسلمانوں کے 2 گروہ میں، مسلمانوں کے 2. کافر نہیں ہوتا باغی گروہ، صرف یہی رٹا لگایا ہوا ہے باغی گروہ. ابے بھائی باغی گروہ کوئی کافر نہیں ہوتا، یہ دیکھ لو، حدیث بھی موجود ہے. تو 2 گروہ ہو گئے تو فرقہ بندی کفر شرک نہیں ہے. یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ روم کی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ مشرکین کا عمل کیا ہے؟ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیا ہے؟ لفظ عربی میں کیا لفظ ہے کہ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقوا، تفریق کی. تفریق فی الدین کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اہل کتاب میں سے، منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں، جو یفرقون بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کہتے ہیں فرق کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. تو تفریق کیا ہے؟ تفریق بعض کو ماننا، بعض کا انکار کرنا. جو پورے دین کو مانتا ہے وہ فرقہ نہیں ہے، جو قرآن و سنت کو پورے دین کو مانتا ہے تو وہ فرقہ نہیں ہے. عملی کوتاہی ہو سکتی ہے. یار کیا ریسٹرڈ جماعت میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی داڑھی چھلی ہوئی ہے؟ بالکل، ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، چھلے ہوئے نہیں ہیں، ہے نا، بالکل صاف، مطلب صاف کلین شیو کیے ہوئے. ان سے وہ بھی مسلم ہیں، بیعت کی ہوئی. ہاں، وہ بیعت لیتے وقت یہ نہیں پوچھا تھا کہ داڑھی نہیں ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ گناہ ہے لیکن کافر تو نہیں ہو جاتا نا اس سے. تو یہ مسلمین کا، یعنی ایمان والوں کا آپس میں فرقے ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، نافرمانی ہے یہ اللہ کی، گناہ ہے. لیکن آپ اس کو شرک بنا رہے ہیں. شرک تو نہیں ہے. جو آیت پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں ہے کہ جنہوں نے دین میں تفریق کی، دین میں تفریق کیے، بعض دین کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا. اور ہم اپنی طرف سے یہ مطلب نہیں لے رہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ کافر لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. پھر آگے وہ فرق بیان کیا کہ ان کا فرق کیا ہے. کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. تو یہ ہے تفریق فی الدین، تفریق بین الرسل، کہ بعض رسولوں کو ماننا، بعض کو نہ ماننا. ایسے ہی تفریق فی الدین بھی یہ ہوگا کہ بعض دین کے بعض حصے کو ماننا، بعض حصے کو نہ ماننا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. یہ غلط ہے، یہ فرقہ بندی ہے، یہ شرک ہے. اور اگر کوئی پورے دین کو مانتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ شرک نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تنزب جماعت المسلمین و امامہم، مسلمین کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں امام سے مراد سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاخْرُبْ، اگر اس دن تم خلیفہ نہ، فَإِن كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ،
اگر اس وقت زمین میں اللہ کا خلیفہ موجود ہو. یہی حدیث ہے. امام سے مراد خلیفہ ہے, امام سے مراد خلیفہ ہے, یعنی جب خلافت قائم ہوگی تو آپ خلیفہ کی اطاعت کریں, اگر خلافت نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو گئی. حدیث ہے کبھی جماعت المسلمین, مسلمین کی جماعت ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, لیکن جماعت مسلمین نہیں, مسلمین تو ہمیشہ ہوں گے. جماعت مثال کے طور پہ دیکھیں, یہ مثال کے طور پر چاندی کی انگوٹھی, اگر انگوٹھی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب چاندی بھی نہیں ہے؟ انگوٹھی, اگر میں بولوں انگوٹھی نہیں ہے تو آپ کہیں گے انگوٹھی نہیں ہے, اس سے ثابت ہو گیا کہ چاندی نہیں ہے. چاندی کی انگوٹھی دو الگ الگ چیزیں, ایک چاندی ہے اور ایک انگوٹھی ہے, ایک چاندی ہے اور ایک, دو الگ الگ چیزیں. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا مغایر ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے, دو ایک ہی چیزیں اضافت, دو ایک ہی چیزوں کے درمیان اضافت نہیں ہوتی. مثلا دیکھیں, انسان کا بچہ, انسان کا مال, مال الگ ہے انسان الگ ہے, انسان کا بیٹا الگ ہے انسان الگ ہے, انسان کی ماں, ماں الگ ہے انسان الگ ہے. ٹھیک ہے, انسان کا انسان کوئی چیز ہے, انسان کا انسان. پتھر کا پتھر, پتھر کا پل, پل الگ ہے پتھر الگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتھر کا گھر, گھر کا گھر نہیں, گھر کا کمرہ, کمرے کا کمرہ نہیں, کمرے کی کھڑکی, کھڑکی الگ ہے کمرہ الگ ہے. تو مطلب مضاف مضاف الیہ دو ایسی چیزوں کے درمیان اضافت کا تعلق ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے مغایر ہو, مطلب ایک دوسرے سے الگ ہو. یہ پہلی دوسری کلاس کی گرامر ہے, اتنی بڑی نہیں کہ بھئی آخری کلاسوں میں گرامر پڑھائی جاتی ہو, ایسا نہیں. ابتدائی کلاس کے بچوں کو بتا دیتے ہیں یہ بات کہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان تغیر ہوتا ہے. تو جماعت المسلمین مطلب مسلمین کی جماعت نہ ہو, اس میں یہ بات نہیں کہ مسلمین ہی نہ ہو. مسعود صاحب نے کیا سمجھا اس سے؟ مسلمین ہی نہیں تھے, میں نے بنا دیا, امت بنا دی انہوں نے. امت تو رسول بناتے ہیں, اب یہ رسول ہیں ان کے پتہ نہیں, رسول نہیں مانتے بہرحال یہ مسعود صاحب. انشاءاللہ اتنا کافی ہے, ابھی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, جماعت کا وقت بھی نکل چکا, تو انشاءاللہ پھر باقی